السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ وہ کسی ایک انسان کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ پورے ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور بیماریاں۔ مسائل سے تو سب لوگ آگاہ ہوں گے، لیکن بیماریاں چونکہ ایک نیا اور عجیب لفظ آپ لوگوں کو شاید لگے، لیکن اصل میں مسائل سے زیادہ اس کو اگر بیماریاں کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جب انسان کسی قسم کی بے ضابطگی دیکھتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے، اور اگر وہ خود اس بے ضابطگی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ اس بات کو یا اس کام کو دوسروں تک یقیناً ضرور پہنچانا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ خود اس سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا جب میں کسی کے گاؤں میں فوتگی پر گئی۔ گھر کی 8-10 خواتین میں سے ایک جو ان کی لیڈر تھی، ان کے ساتھ ہمیں بٹھا دیا گیا اور انہوں نے نان سٹاپ گفتگو شروع کی۔ اب ان کی گفتگو کا معیار دیکھیں۔ وہاں فوتگی پر آنے والے تمام لوگوں کی ایک لمبی سی لسٹ، پھر جتنا خرچہ ہوا، جتنی دیگیں بنی، اور اس وقت جو گوشت کی قیمت تھی اور جو ان کی پہلی فوتگیاں ہوئی ہیں اس وقت جو گوشت کی قیمت تھی اور جو جانور لیے گئے تھے ان پر لگایا ہوا پیسہ، وہ سارے کا سارا انہیں زبانی یاد تھا جو انہوں نے ہمیں گن سنایا۔ پھر گھر میں جتنی چارپائیاں بچھائی گئی اور جہاں جہاں سے لی گئیں، خواتین کے بٹھانے کے لیے جو موڑے لیے گئے جن کے گھر سے آئے، ان کے نام اور ان کی ذات، وہ سارے کا سارا ایک قیمتی خزانہ جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا گیا۔ ایسے لوگوں کو شاید احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی گفتگو کتنی غیر ضروری اور کتنی غیر معیاری ہے اور دوسروں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ ان کی بات ختم کرنے یا موضوع کو بدلنے کی کوشش کی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مشترکہ خاندان میں سمجھا جاتا ہے کہ ایک جو اس کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے اور سارے فیصلے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں اور باہر کے سارے فیصلے اسی نے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ باقی سارے کے سارے بے وقوف ہیں، کسی کو رائے دینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی یہ انہیں حق دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں چونکہ انصاف کا ویسے بھی فقدان ہے، وہ سب کے ساتھ برابر سلوک نہیں کر سکتا، اور اس کے انڈر رہنے والے لوگ پھر ضروری نہیں کہ اس کے فیصلوں سے اتفاق بھی کریں، مجبوراً ان کو ماننا پڑتے ہیں، لیکن پھر وہ ایک الگ گروہ بنا لیتے ہیں۔ اس گروہ کے اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں یا اسے بہتر کام کر سکتے ہیں، وہ لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی اچھائی ہے تو وہ اسی سے سیکھ لیتے ہیں، اور آخر ایک دن یا تو خود کو منوا لیتے ہیں یا اپنی ساری صلاحیتیں ضائع کر بیٹھتے ہیں، چونکہ وہ دبی رہتی ہیں اور ان کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا۔ دوسرے وہ لوگ جو نہایت ہی بے وقوف ہوتے ہیں، وہ اس کے انڈر تو رہتے ہیں، لیکن ان کی بے وقوفیاں چونکہ دوسروں کو نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے انہیں سیکھنے کا، کچھ سدھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور خود ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ خود کو سمجھے کہ ہم کہیں پہ غلط ہیں یا خود کو سدھار سکیں۔ اس لیے جب کبھی انہیں الگ سے زندگی گزارنا پڑتی ہے، بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنی اوچھی حرکات کی وجہ سے معاشرے میں مذاق بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں رہنے والی خواتین پھر اپنے بچوں کو گالی گلوچ دے کر دستور زباں بندی توڑتی رہتی ہیں۔ نفسیاتی طریقہ علاج تحلیل نفسی ایسے ہی لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کی دبی ہوئی خواہشات کو باہر نکالا جاتا ہے، کیونکہ وہ دب جانے والی خواہشات ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتی رہتی ہے اور وہ اضطراب کا شکار رہتے ہیں۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں۔ تحلیل نفسی میں مریض کی ماضی کی دبی ہوئی خواہشات، آرزوؤں، ناکامیوں، خوف، کشمکشوں اور فراموش کردہ واقعات کو لاشعور کی اتھاہ گہرائیوں سے باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے تحت جب لاشعوری خیالات شعور میں آ جاتے ہیں تو ان کا خوف، ڈر، بیماریوں کی جسمانی علامات وغیرہ
ختم ہونے لگتی ہیں، جس سے تناؤ، تشویش اور اضطراب کی کیفیت جاتی رہتی ہے۔ ان میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ خود کو سماجی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل سمجھنے لگتے ہیں۔ اس میں مریض کو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں جو خیال بھی آئے بلا جھجک بیان کر دے، خواہ وہ خیال کتنا ہی فرسودہ، غیر متعلقہ، شرمناک، اذیت ناک یا ذاتی ہو، لیکن جب وہ اس خیال کو باہر نکالتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ تو دوسروں کی زبان بندی سے دوسروں کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، شاید یہ لوگ نہیں جانتے۔ اگر اسی بات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلام میں اس کا کنسپٹ ہی نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں بالکل صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جب کسی کے گھر جائیں تو 3 دفعہ دستک دے دیا کریں، اگر دروازہ نہیں کھلتا تو واپس لوٹ آئیں۔ کسی سے مراد کوئی بھی نامحرم ہو سکتا ہے۔ اگر بھائی دوسرے بھائی کے گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے نامحرم ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے 5232۔ اس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عورت غیر محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ صحابہ کرام نے دوبارہ پوچھا کہ کیا دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور اور جیٹھ ہی تو اصل خطرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کیونکہ دیور یا جیٹھ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، باقی نے کسی وقت آنا ہے، لیکن وہ ہر وقت گھر میں رہنے والے نامحرم ہوتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے تو ہمیں یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح جسمانی صحت آ جاتی ہے۔ اگر ایک گھر میں 10 یا 12 لوگ رہتے ہیں تو ان سب کے لیے ایک جیسا کھانا بنتا ہے، جبکہ ہر انسان کی جسمانی ضرورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اس کی باڈی کی ضرورت، کسی کو گوشت چاہیے، کسی کو دالیں اور کسی کو سبزیاں وغیرہ۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں سب کو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن ان کی مقدار سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کو مختلف غذا چاہیے ہوتی ہے۔ کیونکہ کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ان کی امراض کو دیکھ کر ان کے لیے خوراک تیار کی جائے تو وہ ان کی مرض میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اگر ارسطو کے دور میں ہم جائیں تو اس وقت جب مریض اس کے پاس لائے جاتے تھے تو ان کو ایک تریاک دیا جاتا تھا، تریاک سے انہیں موشن لگ جاتے اور ان کا پیٹ اور معدہ بالکل صاف ہو جاتا۔ تو جب پیٹ اور معدہ صاف ہو جاتا تو وہ خاص طور پہ جو پیٹ کے مریض ہوتے وہ تو درست ہو جاتے تھے۔ پیٹ کے علاوہ باقی بھی جسمانی امراض میں خوراک کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس کو سن رہے ہیں ویڈیو کو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان مسائل کا شکار ہیں اور جن کی وجہ سے وہ شکار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے یہ پیغام سن کر مظلوم بننے سے بچ جائے اور کوئی ظالم بننے